الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الامام الافضل الاکمل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ میری طرف توجہ کر کے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے محبت نالا کو نا سبحان اللہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے نہ شاہوں سے ملا ہے نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نبی رحمت سرکار دو عالم شفیع امت حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر اپنی محبتاں عقیدتاں ارادتاں تحفے تحائف درود و سلام عرض کرن تو بعد دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توڑی میری سب دی اس بابرکت حاضرین و قبول فرمائے آمین تا آکھوا میں پتہ تا لگے نا کہ میں مردے اچ نہیں گل کر رہا زندہ لوگوں میں گل کر رہا ذرا محبت نہ آکھو سبحان اللہ عزیزانی گرامی بات ہے کہ 17 رمضان المبارک ویسے رمضان شریف دے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کافی ساریاں فتوحات عطا فرمائیاں. مثال دے طور پہ فتح مکہ یہ بھی رمضان شریف واقع ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اس دے اندر کامیابی عطا فرمائی. ادھر ذرا محبت نہ رکھو. سبحان اللہ. میری گفتگو دے ذرا توجہ رکھنی ہے. ذرا پھر آپ کو محبت نال. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا رمضان شریف دے اندر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کافی ساریاں فتوحات عطا فرمائیاں. فتح مکہ 10 رمضان المبارک نو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور دے جڑے بھی اصحاب کرام نال سن اللہ تعالی نے انہوں کامیابی عطا فرما دیتی. چلتے ہیں رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو اللہ تبارک و تعالی نے فتح بدر عطا فرمائی. اسلام دے اندر اگرچہ کافی ساریاں فتوحات پہلے ہوئیاں لیکن جیڑیاں بھی فتوحات پیش آئیاں نا توجہ نال آپ حضرات نے تاریخ دیاں باتاں نے ذرا سماعت کرنی ہے تے انہاں نوں ذرا توجہ نال دل جگہ دینی ہے. میں عرض کر رہا اسلام دے اندر جیڑیاں فتوحات پہلے بھی آئیاں غزوات پہلے بھی آئے لیکن جنگ تک نہ معاملہ نہیں سی جا کے پہنچدا. پہلے کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہو جاتا سی. گل بات طے ہونے تو بعد جنگ تک معاملہ نہیں سی پہنچدا. اسلام دی سب تو پہلی جنگ یہ غزوہ بدر ہے کہ جیڑی رب ذوالجلال نے اس دے اندر مسلمانہ دے چھوٹے جے لشکر نو کافرہ دے ہزاراں دے لشکر دے اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ نو نصرت تے کامیابی عطا فرمائی. اس دا پس منظر کیے یہ کیوں واقع آئی غزوہ بدر یہ دا وقوع کیوں ہویا؟ دراصل معاملہ یہ بنیا کہ مسلمانہ نے چونکہ مکہ شریف بھی جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچائے مسلمان لہذا ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ یہ سارے کافرانوں نہ بڑی تکلیف ہوئی. انہاں سوچیا بھئی چونکہ یہ بڑے بڑے مکے دے تاجر سن انہوں نے یہ سوچیا کہ صاحب ظاہر مسلمانہ نے اگر مدینے میں جا کے بسیرا کر لیا انہوں نے اپنے پنجے مضبوط کر لے اور اتھے رہائش وغیرہ انہوں دی پکی ہو گئی تو انہوں دا ڈنکا اتھے بجنے اتھے انہوں دا نظام تے سارا کچھ گل بات انہوں دی چلنی ہے. لہذا جڑے قافلے آندے سن تجارت واسطے مکے دے اندر انہوں دا رستہ مدینے دے وچوں ہی سی لہذا اے پھر انہوں تے حملہ کرنگے اوہ ہور کچھ بھی نہ کیتا نا تو جدی اسی تجارت واسطے مکے وچوں جانے ممکن ہے کہ ساڑھے ہوتے حملہ کر دے من بڑا ماں تحت ہو کے سانو گزرنا پینے اے نہ کیا کدھر اے نہ ہوئے کہ کل نو ساڑھے واسطے بڑی مصیبت بنے. لہذا پہلے ہی ابو جہل تے انہاں سارے نے مشورہ کیتا بھی آپا کیوں نہ ہوئے آپا انہاں نال جنگ کریے تے جنگ کرن تو بعد انہاں نو تہس نحس کر کے انہاں دا نام و نشان نعوذ باللہ ختم کریے. مشاورت قائم ہوئی. مشاورت دے اندر نا ایک بندہ انہاں وچوں بولیا منافق مکے دا آکھن لگا انج کرو آلات انہاں کے ادھی دولت جڑا ہے نا ابو سفیان ہے بڑا تاجر مکے دا ادھی دولت دیتی جائے اینو اے جا کے کر رہے تجارت وچوں پھر ہونا ہے نفع جڑا نفع ہوئے گا نا او دے نال آپاں تلوارہ خریداں گے گھوڑے خریداں گے زیراوہ خریداں گے آلات جنگی خرید کے پھر جا کے مسلمانہ نال جنگ کرا گے. ابو سفیان نو مال و دولت دے کے بھیج دیتا گیا تجارت واسطے. خدا دی قدرت کاملہ دا فیصلہ انج ہویا بھئی اس سال پہلے دی بنسبت نفع بھی زیادہ حاصل ہویا. اللہ اکبر. اس نو نفع بھی زیادہ حاصل ہویا. اچھا جس نے ہم وہ نفع وغیرہ حاصل کر کے تے واپسی مکہ دی طرف چلے نا توجہ مکہ دی طرف چلے تو میرے آقا کریم علیہ السلام غیب دان نبی حضور نو پتہ چل گیا کہ اس معاملے واسطے ابو سفیان گیا سی 50 بندیاں دا قافلہ لے کے تجارت واسطے واپسی آ رہے ہیں اور انہاں نے پوری نیتیں کیتی ہوئی ہے میں ساڑھے نال جنگ کرنی ہے. میرے آقا نے غلاماں نو حکم فرمایا کہ ابو سفیان آ رہا ہے ادھر رستہ روک دیتا جائے ادھر رستہ روک دیتا جائے. ابو سفیان نو پتہ لگیا کہ مسلمان میرے ہوتے گھراؤ کرنا چاہتے ہیں. اس نے خط لکھ دیتا
اس نے کی لکھیا بولو خط لکھیا مکے وچ ابو جہل نو، اس کیا خبردار جلدی جلدی پہنچا، مسلمان میرے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو رہے ہیں تے لہذا میرے کو تے بندے ہی بڑے تھوڑے 50 بندے آسی۔ جس نے یہ بات ابو جہل تک پہنچی نا، ابو جہل لوگاں نو بلایا، توجہ، ابو جہل نے لوگاں نو بلایا، کافراں نو سارے نو کٹھا کیتا، بڑے بڑے جڑے اودے جنگ جو سن سارے کٹھے ہو کے ایک جگہ تے آئے، تے جڑا امیہ سی نا، امیہ اے کمریاں دیاں کونیاں وچ جا کے لکدا چھپدا پھردا سی۔ اے امیہ او ظالم سی جس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم ڈائے سن، اے لک رہا سی۔ اچھا جڑے لکدے ہیں نا، لوگاں پوچھیا، وہ دی بیوی نے پوچھیا امیہ تیرا تے بڑا نام سی، تو تا اتنا لڑاکا تے اتنا جہانگیردار تے بدماش سے، آج کیوں لک رہے ہیں؟ انہاں آکھیا ابو جہل میں نو لے کے جانا چاہتا ہے مسلمانہ دے مقابلے وچ، لیکن میرے کنا تک آواز پہنچی ہے کس بات دی کہ مسلمانہ دے نبی نے آگ دیتا ہے جس نے امیہ آج ساڑھے سامنے آیا نا تے اسی اس نو کچے ہی بڑھ دینا ہے۔ اس کہا میرا یقین ہے کہ وہ دے منہ میں چو نکلے انہوں نے میں مار دینا ہے، میں لک رہے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے بار بار اصرار کیتا۔ المختصر عرض کرا چونکہ کافی ساریاں میں باتاں آپ حضرات کوشش گزار کرنی ہیں۔ امیہ سارے عتبہ شیبہ ابو جہل 950 بندیاں دا قافلہ اے مکے وچوں ٹر پیا ابو سفیان دی طرف۔ جلے چلے نا ابو سفیان نے اپنا رستہ، چونکہ انہوں ڈر پہ گیا بھئی مسلمان مدینے والے میرے تے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، انہیں اپنا رستہ چینج کر کے نا ابو سفیان مکے وچ آیا تے ابو جہل قافلہ لے کے اس پاسے چل پیا بھی میں جا کے ابو سفیان دا دیکھ بھال کرا۔ اچھا حالانکہ انہیں تے بلایا سی اپنی حفاظت واسطے، لیکن رستہ چینج کر کے وہ مکے وچ پہنچ آیا تے ابو جہل قافلہ لے کے اودی طرف روانہ ہویا۔ اللہ دی قدرت دا فیصلہ۔ اچھا ابو جہل نے نا ہن خط لکھ دیتا، پوچھیا بھئی تو کتھے؟ ابو سفیان نے خط دے اندر جواب دیتا۔ ابو جہل نو آکھن لگا واپسی مکے وچ آ جا، میں صحیح سالم مکے وچ پہنچ آیا۔ اس نے اچھا ابو جہل بڑا نام مراد یہ ظالم سی تے متکبر سی، بڑا مغروری سی۔ ایسا کہا نا ابو سفیان ہون لوٹ آ، 950 بندہ میں لے کے آیا بیٹھا تے 50 اپنے ہی لے آ، آلات بھی لے آ، تلواراں بھی لے آ، زیراماں بھی لے آ، تے اٹھ بھی لے آ، تے گھوڑے بھی لے آ، سارا کچھ لے کے اتھے پہنچ، خبردار آج مسلمانہ دا خاتمہ کرنے۔ میں آ گیا قافلہ لے کے، بڑے بڑے جنگجو لے کے آیا، مکے دے مشرک لے کے آیا، بڑے بڑے سپاہ سالار تے جنگا لڑن والے لے کے آیا۔ آج مسلمانہ دا نام و نشان ختم کر دے گے، کل تک ساڑھے نال کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا، آج یہ انہوں ختم کریے۔ الغرض 50 بندے ابو سفیان لے آیا، 950 اگے ابو جہل لے کے بیٹھا سی، 1000 بندیاں دا لشکر بدر دے مقام تے ابو جہل نے جا کے پہنچا دیتا۔ تے دوسری طرف مدینے دی سرزمین ہے تے میرے آقا نے بھی حکم فرما دیتا صحابہ تیار ہو جاؤ۔ ذرا محبت نہ آپ کو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ، تیار ہو۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جو کچھ ہے سی نا تے سارے لے آئے۔ جلے ساریاں چیزاں دی شمار تے گنتی کیتی گئی نا، مسلمانہ کو فقط اور فقط 8 تلوارہ سن جنگ لڑن واسطے۔ کتنی ہیں سن؟ 8۔ تو مفسرین نے لکھیا بعض دے دستے ہے سن تے بعض دے کوئی نہیں سن، پکڑن واسطے دستے ہی کوئی نہیں سی۔ تے بعض تلوارہ ایسیاں سن جنہاں دیاں دھاراں بھی کام کردیاں نہیں سی سن، ٹھیک ہے جی، ڈنگیاں بنگیاں ہو کے 8 تلواراں، ٹھیک ہے جی۔ تے مسلمانہ کو 2-4 گھوڑے سن لڑن واسطے، جنگ لڑن واسطے، اور مسلمانہ کو بڑی تھوڑی جی تعداد وچ اٹھ سن۔ حتیٰ کہ اتھوں تک بھی لکھیا وے، میرے آقا نے فرمایا غلاموں جنہ کو تلواراں کوئی نہ، فرمایا ایک کھجور دیاں چھڑیاں لے آؤ تے انہاں نوں تلواراں بنا کے آپ جا کے لڑا گے۔ صحابہ دے جذبات سن، لے آئے۔ ایک طرف یہ حال چال مچی ہوئی ہے، صحابہ ایک طرف یہ حال چال ہے کہ سامنے 700 گھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی، 700 اٹھ نے، ساز و سامان دے لدے ہوئے، 200 گھوڑا ہے، تلواراں بڑیاں نے، زراواں بے حساب نے کافراں کو، مسلمانہ کو گھوڑے بھی تھوڑے نے، تلواراں بھی تھوڑیاں نے، لڑن واسطے بندے بھی 313 نے، سامنے ہزاراں دا لشکر ہے۔ یہ بڑی عجیب جی کش مکش تے ہل چل مچی ہوئی سی۔ اچانک میرے آقا نے جب واقعہ نا سارے تیار ہو جاؤ، اس ٹائم سیدنا حضرت معاذ تے معوذ بھی تشریف لائے۔
ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ اور معوذ یہ دو بھرا، بعد نے لکھیا ہے کہ ایک دی عمر 11 سال ہے، بعد نے لکھیا کہ ایک دی عمر 9 سال ہے، دوسرا 2-4 سال ایک بے تو چھوٹے بڑے نے۔ بہرحال جیڑی بھی گل تاریخ پڑھی جائے 15 سال تو چھوٹی عمر دے بچے سن، ٹھیک ہے جی، 10-12 سال دے معاذ تے معوذ حضور دی بارگاہ میں تشریف لے۔ میرے آقا نے آکھیا اتھے بڑے بڑے کافراں دے مشرکاں دے سردار نے، تسی 10-12 سال دے بچے ہو، تسی انہاں نال جا کے کیویں جنگ لڑو؟ تسی 10-12 سال والے تے اگوں ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ تے امیہ اتنے بڑے بڑے جنگجو، اتنے بڑے بڑے کافراں دے سردار، تسی کی کرنے؟ میرے آقا نے الغرض بالآخر فیصلہ کیتا، توجہ رکھنا، بالآخر فیصلہ کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو معاذ تو تھوڑا جہا بڑا ہے، تو تیاری کر لے ساڈے نال جان واسطے، معوذ تو ایتھے ہی رہ جا۔ جناب معوذ عرض کرن لگے یا رسول اللہ تو تسی عمر ویکھ رہے ہو، تسی طاقت دا اندازہ نہیں کر رہے، معاذ عمر وچ بڑا ہے، لیکن گھر وچ جدوں اسی کشتی کردے ہاں نا تے میں معاذ نو تلے دے لینا تے میں طاقت جدوں زیادہ مینوں بھی نال لے چلو، مینوں بھی اپنے نال لے چلو۔ آج تے اسی اسلام دی گل آ جاوے تے کھڈا تلاش کرتے ہیں تے لکتے ہیں، لیکن توجہ رکھیں میرے جملے ہوتے۔ جناب حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ، جناب سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے آقا جدو گھر میں اسی دو بھرا کشتی کریے تے میں تینوں تلے دے لینا، اگر چاندے ہو تے آج بھی اتھے اپنی اکھاں دے سامنے کشتی کروا لو۔ میرے آقا نے فرمایا چلو تیار ہو جاؤ، معاذ تے معوذ دی کشتی ہونی ہے۔ حضرت ابو بکر بھی موجود نے، جناب عمر بھی نے، جناب عثمان بھی نے، علی المرتضیٰ بھی نے، صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے، سارے دیکھ رہے نے۔ تے حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی نے بڑے دے کان سے دور جا کے سرگوشی کرتے ہوئے آکھیا معاذ رسول پاک نے تیرا تا انتخاب کر لیا نا کہ تو ساڈے نال چلنا ہے۔ فرمایا ہن انج کری مہربانی کر، میں جدوں اپنی کشتی ہوے نا تے تو بھی میرے تلے آ جاویں، اپنی پیٹھ تے کنڈ لوا لویں، او تیری تے گل اگے بھی بن گئی ہے، او تو کنڈ لوا لویں گا تیرا کچھ بھی نہیں جانا۔ تے میرے آقا نے جدوں مینوں انتخاب کر لیا نا تے معوذ دا سارا کچھ ہی بن جانا۔ تیار تو کشتی کرنی ہے تے تلے آنا ہے۔ جدوں یہ گل ہوئی نا یہ جذبات سن، بلکہ یہی انداز چل رہا سی۔ حضرت سیدنا عمر ابن جموع بھی تشریف لایا ہے، ذرا محبت نال سنو۔ حضرت سیدنا عمر ابن جموع رضی اللہ تعالی عنہ اے معذور صحابی سن، آپ دی ایک لات مبارک کام نہیں سی کر دی، توجہ، ایک لات کام نہیں سی کر دی۔ حضرت سیدنا عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ میں تشریف لے آئے نا، تو میرے آقا نے فرمایا عمر تیری تے لات کام نہیں کر دی، بظاہر معذور ہیں، تو کیویں جا کے جنگ لڑے گا، کیویں تیار ہوئے؟ عرض گزار ہوئے آقا انہاں نو جنت دی لوڑ ہے، میں عمر نو جنت دی لوڑ ہے۔ جذبات سن، اے محبتہ سن، اے صحابہ دا عشق سی، آقا مینوں بھی جنت دی طلب ہے۔ اچھا سامنے آپ دے بیٹے بیٹھے سن، عمر ابن جموع دے آئیتے آپ دینا ایک اسلام واسطے ڈاٹا قربان کر دیتا ہے، باقی سارے دنیا واسطے۔ عمر ابن جملہ دل تے لگی تا سبحان اللہ کی۔ حضرت سیدنا عمر ابن جموع دے شہزادے موجود سن، عرض گزار ہوئے عرض کرتے نبا جی اسی جا رہے ہیں تھوڑی طرف جنگ لڑن واسطے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، حضرت آج یہ بھی بڑی بات ہے، کسے چودھری کو اسلام واسطے، کسے بڑے جاگیردار دولت مند حضرات کو، کسے خان وڈیرے کو جا کے آکھیے نا اسلام واسطے کی ضرورت ہے، تے ایک بندہ روپیے 10 کٹ کے آتا ہے سارے سارے خاندان دی طرف ہو گیا، او بھائی ایک تے 10-20 دی دولت ہے، اتھے تے جانا دیاں بازیاں آئیاں۔ عمر ابن جموع نے بیٹیاں نے آکھیا ابا جی ٹھہر جاؤ، لات تو معذور ہو، کیویں انہاں نال مقابلہ کرو گے؟ تلواراں کوئی نہیں ساڈے کولوں، لڑن واسطے گھوڑے کوئی نہیں، زیراواں کوئی نہیں، کھان واسطے کوئی کھانا کوئی نہیں، اسی تہاڈی طرفوں جا رہے ہاں۔ بیٹیاں نے جدوں یہ گل کیتی نا تے عمر ابن جموع نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میرے بیٹے ہو میں بھی جاواں گا، تسی بھی جانے، تسی اپنے کافر چڑ کے لبے آجے، میں اپنے کافر چڑ کے مارا گا۔ تسی اپنے کافر لب کے مارے آجے، میں اپنے ماراں گا اپنے حصے دے، تسی اپنے حصے دی جنت لبنی ہے۔ عمر ابن جموع اپنے حصے دی جنت لبے گا، میں بھی جانے۔ اے جذبات سن، اے محبتاں تے۔ اچھا مزے دی گل سنو، عمر ابن جموع جدوں گئے نا، میں عرض کرتا پھر صحابہ کیویں چلے غزوہ بدر دی طرف،
جلے عمر ابن جموع گئے نا تو جا کے جلے لڑدیاں شہید ہوئے، جنگ مکمل ہونے تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑیاں لاشاں سن نا جسم سن اٹھاں دے ہوتے سوار کر کے اٹھنیاں ہوتے مدینے دی طرف روانہ کیتیاں تے جس اٹھنی تے حضرت عمر ابن جموع دا جسم پاک سی نا وہ اٹھنی چلی صحیح لیکن مدینے دی سرزمین جدو آئی نا تے او دے اندر داخل نہ ہوئے، اس نو چلان والا ہنکان والا ہنکائے انہوں ٹورے مدینے دی طرف لیکن اٹھنی بہ جائے، پھر جدو دوسری طرف ٹوری جائے ادھر چلے تے مدینے وال نہ جاوے۔ الغرض حضور دی بارگاہ میں سارا قصہ پہنچایا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر ابن جموع دے بیوی تک پیغام بھیجیا اور پوچھیا کہ میرا غلام جدو گھروں نکلے اسی کی آخ کے نکلے اسی؟ آپ دی بیوی نے آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو عمر ابن جموع میرے سر دا تاج تے سپہ سالار گھروں نکلیا نا تے انہیں اپنے رب کو دعا کی سی مالکا میں اسلام واسطے جان نظرانہ دین جا رہے ہاں ہن عمر ابن جموع نو واپسی مدینے وچ نہ لے آویں اوتھے ہی میں قربان ہو جاواں تے شہادت ہو اٹھنی واپسی نہیں لے آندی آپ دے جسم پاک نو۔ الغرض جنہ صحابہ نو بدر وچ دفن کیتا گیا سی نا عمر ابن جموع دا نام بھی ہونا وچ آپ نو بھی میرے آقا نے حکم فرمایا اور اے دا جسم بھی مدینے وچ واپسی نہیں جانا چاہتا اینو بدر دے مقام تے دفن کر دیتا جائے اوتھے ہی دفن ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں صحابہ آ گئے، چند گھوڑے آ گئے، تلواراں آ گئیاں، زراماں آ گئیاں، کوئی چند کھجوراں آ گئیاں، چند کھجوراں بھی آ گئیاں کھان پین واسطے۔ سامنے 700 اٹھ سازو سامان دا لدیا ہویا ہے، گھوڑے بے شمار نے، تلواراں بڑیاں بے حساب نے، زراماں بڑیاں بے حساب نے، صحابہ بندیاں دی تعداد 1000 دیئے لیکن صحابہ 313، تلواراں تھوڑیاں، گھوڑے تھوڑے، زراماں تھوڑیاں، ساز و سامان تے کھان پین دا اہتمام تھوڑا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سفر شروع کرو، ایک ایک اٹھتے تاریخ والے لکھ دیں، 3 یا 4 صحابہ دی ڈپٹی میرے آقا نے لائی بھئی ہن تو چلنا ہے تو پھر اگلے پیدل چلنا ہے، تو سواری کرنی ہے دوسرے پیدل چلنا ہے، اس سواری کرنی ہے اگلے۔ میرے آقا نے بھی جڑے اٹھتے سوار ہونا سی نا میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ ہی تنے تنہا نہ گئے بلکہ اٹھ اتنے تھوڑے سن، حضرت سیدنا زید بن حارثہ یا حضرت سیدنا ابو لبابہ انہاں دوواں وچوں ایک صحابی نو منتخب کیتا تے نال اپنے ویر شیر خدا نو منتخب بھی کر لیا۔ فرمایا علی تو میرے نال سوار ہونا ہے، تسی بھی جس ٹائم تواڈی باری آئے گی تسی سوار ہونا ہے تے میں چلاں گا، جدوں میری باری آئے گی میں سوار ہوواں گا تے تسی چلو۔ علی پاک نے عرض کیتی آقا تسی سردار تے اسی غلام، تسی پیدل چلو تے اسی سوار ہوئیے، اینج نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی تانوں طاقت دیتی ہے ٹر سکتے ہو لیکن میں محمد تو ود کے رب نے تانوں طاقت نہیں دیتی، تسی چلو گے تو میں بھی چلاں گا، میرے کو کیا طاقت نہیں چلن دی، میں تواڈے نال۔ اے ویکھو سپہ سالار تے نبی نے کیویں رہنمائی کیتی امت دی اور کیویں درس دیتا تبلیغ دیتی امت نو۔ عزیزان گرامی الغرض عرض کراں میرے آقا علیہ السلام نا سفر کردیاں آقا علیہ السلام نے صحابہ بھی موجود نے، آخرکار ایک مرج الزبیہ دا مقام آیا۔ کیڑا مقام سی؟ مرج الزبیہ۔ اس مقام تے جدو گزرن لگے نا آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نا اتھے ایک چرواہ پھردا سی اٹھاں نو چرا رہا سی تے ایک صحابی آکھن لگے اس چرواہ نو اس نے بلایا قریب، اس نے کہا سلم علی رسول اللہ، تینو پتہ نہیں کہ نبیوں دا سلطان جا رہے ہیں سلام کر۔ سبحان اللہ، ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ صحابی آکھن لگے فرمایا تینو پتہ نہیں کہ نبیوں دا سلطان جا رہے ہیں، سلم علی رسول اللہ، اللہ دا رسول جا رہے ہیں انہوں سلام کر۔ وہ سکیا میں کیوں انہوں سلام کرا، میں تے مندا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کی میں کریں گا؟ آکھن لگا میں ایک شرط جملہ سنی ذرا محبت نال، آکھن لگا میں ایک شرط سلام کردا کہ میری جڑی اے اٹھنی ہے نا اس نو حمل ٹھہریا ہویا ہے تے ان قریب دا وضع عمل ہونا ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، اگر اے مینوں دس دے نا کہ اے دے پیٹ وچ کی ہے تے میں تواڈے نبی نو سلام کر لواں گا۔ تے کولو بیٹھے سن حضرت سلمہ بن ٹھیک ہے سالم، آپ نے پتہ کیا کیا صحابی بیٹھے سن، توجہ نہ جملہ سننا، صحابی نے آکھا سلم علی رسول اللہ، سلام کر، تے اس نے آکھا میری اٹھنی دے پیٹ وچ دسیا جائے کیے پھر تے دساں گا سلام کراں گا، وگرنہ نہیں کردا۔
ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت سلمہ آکھن لگے فرمایا اس کو خاموش ہو جا تو آکھ دے کہ نبی دسے کہ ایدے بیٹت کیے فرمایا آنا اخبرو کا فرمایا لا تسال رسول اللہ آنا اخبرو کا وہ اے سوال ساڑھے آقا کو نہ کر اٹھیں دے بیٹت کیے تے آقا دے غلام بھی دسن واسطے تیار ہے آقا کو سوال نہ کر اور ایک اللہ دے آقا دے غلام بھی دس کر دن کے اٹھنی دے پیٹ چلا نے کیڑا بچہ رکھا میرے کو سوال کر الغرض وقت بڑا تیزی نال گزر رہا ہے بدر دے مقام دے نا میرے آقا اگے بھی حالانکہ کافی سارے واقعات نے بھئی سفر دے اندر کی معاملات پیش آئے لیکن مختصر عرضے میں میرے آقا بدر دے مقام تے پہنچ گئے اچھا خدا دی قدرت کا فیصلہ اے ہویا کیونکہ ابو جہل تے پہلے قافلہ لے کے پہنچے ہویا سی نا جیڑی شاجی سننا جملہ محبت اللہ جیڑا ابو جہل دا قافلہ سی نا اس نے جڑی اچھی تے خوبصورت زمین سی نا مضبوط تے پکی اس نے اتھے انہاں سارے انواع کیا تو انہوں نے خیمے گاڑ لے تے جگہ وہ بچائی جڑی ریتیلی جگہ سی گرمی دی شدت ریت دی جگہ سی گرمی دی شدت مسلمانوں روزہ گھوڑے کوئی نہ تلوارہ کوئی نہ زرامہ کوئی نہ سامان کوئی نہ سحری یا افطاری واسطے صرف کھجورا سن سے آپا کو اور کچھ بھی نہیں سی آئی تینے میں تو اللہ نے سارے کھانے دیتے سیاہ دیتی ہٹے کٹے تے روزے نانا رکھ دے ٹھیک ہے جی جنگ لڑنا تے بڑی دور دی گل روزہ رکھن دی توفیق نہیں لب دے بہر حال صحابہ دا محبت بھرا جملہ دیکھنا صحابہ اکرام علیہم الرضوان آکے جب ٹھہرے نا میرے آقا نے فرمایا اسے ریت والی جگہ تے میرے غلاموں تو سے بھی اپنے خیمے گاڑ لو سبحان اللہ اچھا ہن رب قادر ہے نا ہر شے رب چاہے آتے محبوب نو وہ دوسری جگہ دے سکتا ہے لیکن قیامت تک پیغام دیتا انسانیت نو بھئی رب نے فرمایا کہ میں قادر ساں اگر دوسری پکی اور مضبوط جگہ دیندہ تا بھی دے سکتا ساں لیکن اگر دے دیندے نا اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی محبوب نو عطا کرتا تے قیامت تک مرزے جیل میں ورگے بے آیاما نے بکواساں کرنیاں سن تے آکھنا سی ہو بھائی وہ جگہ ہی بڑی اچھی سی اتے تے چھوٹا جیا لشکر کوئی بھی آ جانا تے کامیابی لب جانی سی لیکن رب نے جگہ وہ دیتی جیڑی گرمی دی شدت والی جگہ سی بظاہر دوسری جگہ نالو کمزور سی مسلمانوں نو روزہ بھی ایسی گرمی دی شدت بھی بڑی سی اتے خیمے گاڑ نہیں سی سکتے کیونکہ ریتیلی جگہ سی رب نے او جگہ دیتی بظاہر جیتے کامیابی لبڑی نہیں سی لیکن رب نے اس جگہ اتے مسلمانہ دے چھوٹے جے لشکر نو نصرت تے کامیابی تے فتح عطا کر کے زمانے نو پیغام دیتا فرمایا لوگوں میں رب کیوں فرمایا جدو میں کسی نو کامیابیاں دیواں نا تے جگہ تے زمینہ بیکنے نہیں دیتا میں اپنے فضل و کرم دے نال جس نو چاہاں چھوٹا بھی لشکر ہوئے تے ہزارہ تے کامیابی عطا فرمایا لشکر چھوٹا بھی ہوئے تے ہزارہ تے کامیابی اے رب دے فضل نالی کامیابیاں ذرا محبت نال سبحان اللہ پھر ذرا محبت نال کو سبحان اللہ اس واسطے عزیزانی گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اور حضور دا کلمہ پڑھنے والے عزیز مسلمان بھائیوں الغرض عرضے میں میرے آقا علیہ السلام نے خیمے کا ڈال ہے سارا کچھ مضبوط اچھا سب تو پہلے جیڑی فتح لگی نظر سبحان اللہ کو میں عرض کروں اچھا رات نو نا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو مشورہ لیا میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا فرمایا دسو کی مشورہ ہے حضرت سیدنا سعد بن معاذ سبحان اللہ سعد بن معاذ صحابی انصاری صحابی سن اچھا یہ پتہ کیوں کھڑے ہوئے یہ بھی بڑی محبت والی بات ہے کیونکہ میرے آقا نے نا ایک دفعہ نہیں بار بار پوچھا ہاں بھئی دسو کی کرنا ہے مشورہ دو سامنے والے ڈھیر نے اوتھے گھوڑے بھی آئے نے کھان پین دے آلہ جات تے پھل تے سارا کچھ ہے تلواراں بھی آئے نے اٹھ بھی آئے نے جگہ بھی مضبوط ہے تے اپنے کو تو کوئی ساز و سامان کوئی نہیں روزہ کھولن واسطے افطار و سحری واسطے کوئی بندوبست کوئی نہیں تلواراں کوئی نہیں لڑن واسطے ساری چیزاں اٹھ کوئی نہیں اپنے کو یہ کچھ بھی کوئی نہیں تے اتے ہزاراں دا لشکر ہے اپا 313 مشورہ دیو بار بار پوچھیا نا تے صحابہ سمجھ گئے انصار صحابہ بھئی حضور سانو پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ مہاجرین تے اگے گھر بار چھوڑ کے مدینے چاہے پھر دے سن وہ تے تیار نے حضرت سعد بن معاذ انصاری سے ابھی کھڑے ہوئے انہاں کا آقا حکم فرماؤ جملہ بیک محبت آلہ روزہ رکھ کے ہزاراں دا لشکر سامنے تلواراں ہونا کھولنے زرامہ ہونا کھولنے
گھوڑے ہونا کون نہیں، کھانا پینا ہونا کون ہے، لیکن مسلمانہ کو بظاہر کچھ نہیں، جذبہ بے صحابی اکھن لگے سعد ابن معاذ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آقا وہ جنگ تے صبح ہونی ہے تو سی آج حکم دے وہ اسی سمندرہ میں گھوڑے پانو تیار جنگ تے صبح ہونی تو سی ہونے حکم کرو اسی سمندرہ میں گھوڑے پانو تیار اسی کیسر و کسرا نال جنگ کرن واسطے تیار جنہیں جذبات پہ کہنا تے حضرت مقداد بھی کھڑے ہو گیا سبحان اللہ اے آیا جڑا جملہ ہے نا میری تقریر دا نچوڑے ذرا سبحان اللہ اچھا کرو حضرت مقداد کھڑے ہوئے آکھن لگے آقا اسی کوئی قوم موسیٰ ہاں سبحان اللہ اسی کوئی قوم موسیٰ اچھا قوم موسیٰ دی پتہ مطلب کی ہے قوم موسیٰ دا مطلب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا حواری اور کٹھے ہو جاؤ آپا جا کے فرعون نال جنگ کرنی ہے الغرض مختصر عرض کرنا وقت بڑا تھوڑے میں ایک دو بات عرض کرنی ہے ذرا محبت نال سبحان اللہ کو حضرت مقداد عرض کرتے ہیں آقا اسی کو قوم موسیٰ اچھا قوم موسیٰ کا مطلب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تیار کیتا نا لشکر بجا کے فرعون نال جنگ لڑیے اچھا آپ دی قوم چلی نا رستے وچ ایک میدان تے جا پہنچی انہوں نے گرمی بڑی لگی تے انہاں آکھیا موسیٰ اللہ کو لو دعا منگو اگر ساڈے واسطے چھاں دا اہتمام کردا ہے نا رب تے بعد تا جنگ لڑساں نہیں تے اتنی گرمی وچ جنگ ساڈے کول نہیں لڑی جاندی انہاں آکھیا ساڈے کولوں نہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے رب نے کلام کیتا دعا منگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اسی بادل کھڑے کر دیتے تھے انہاں دے اوپر سائے دا اہتمام کر دیتا فرمایا ہن چلو اگوں بھی تو کوئی اپنے ورگے ہی سن دیکھے اگر ہن چلو تو انہاں پتہ کیا کیا انہاں آکھیا جی ہن سانو بھوک بھی لگی ہے رب کوئی کھانے دا بھی بندوبست کرے تے کھا کے تے پھر لڑا گیا سی کوئی کھانے دا بندوبست ہوئے قرآن آخدا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی تھی فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی مالکہ اے آخدن ہن چھاں آ گئی ہے کچھ کھانوں بھی لبے تے کوئی طاقت آئے گی تھی پھر لڑنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو کلیم ہے دعا مانگ چلیے بات ہوئی نا ہن جملہ سنے حضرت مقداد فرمان لگے میرے آقا نے فرمایا غلاموں دسو کی کرنے سامنے ہزارہ دا لشکر ہے گھوڑے بھی ہیں انہاں کولو زیراواں تے تلواراں تے کھاون پیون واتو ہیں انہاں کولو آپاں تھوڑے ہیں 313 گھوڑے تھوڑے تلواراں تھوڑیاں زیراواں تھوڑیاں او ڈاڈے نے کوئی دسو کی کرنا ہے حضرت مقداد کا جملہ سن فرماندے آقا اسی کوئی قوم موسیٰ کے کھان واسطے منو سلوا آیا پھر آکھیا لڑو انکاری ہو گئے پانی اتریا پھر آکھیا لڑو پھر انکاری ہو گئے چھاؤں دا اہتمام بدل آئے پھر آکھیا لڑو انکاری ہو گئے آقا انہوں نے تے سارا کچھ لبیا پھر بھی لڑن واسطے تیار نہیں ہوئے اسی بھوکے ہاں پیاسے ہاں تھوڑے ہاں گھوڑے نہیں تلوارہ تھوڑی ہیں زیراواں تھوڑی ہیں اسی قوم موسیٰ نہیں ہاں سوڑیا ایک دفعہ حکم دے کرو ساڈی تے دل دی خواہش ہے بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ تسی اپنی آنکھاں نال ویکھدے رہ جاؤ اسی تلواراں چاہ کے تے تواڈے دشمنوں زیر و زبر کرو اسی تواڈے دشمنوں زیر و زبر کران گے تسی ایک دفعہ آکھو تے صحیح عزیزاں نے گرامی صبح ہو گئی سورج چڑھیا بدر دا مقام سی سورج چڑھن تو بعد میرے آقا نو سب تو پہلی اچھا جلے رات دا وقت ہویا نا جملہ سونے رات دا وقت میرے آقا نے ای جذبات تے ای عشق تے بلغلہ میں کیا نا میرے آقا نے فرمایا غلامو شاباش تیار ہو جاؤ نماز عشاء پڑھی فرمایا تسی سو جاؤ آج میں محمد تواڈی نگہبانی کراں گا سبحان اللہ حضور نے چند صحابہ نو لیا بدر دے مقام تے پہنچ گیا توجہ بدر دے مقام تے حضور نے نا کھجور دی ایک چھڑی لئی ہوئی ہے چھڑی مبارک ہاتھ پکڑی ہوئی ہے حضور نے اتنے نشان لایا فرمایا لوگوں گواہ رہنا اتنے صبح ابو جہل واسلے جاننا ہوئے گا اتنے کون مرے گا ابو جہل میرا کہنے فرمایا اتنے نشان لا کے لوگ آپ دن کے غیر کوئی نہیں ہے توجہ سن بدر نو میرے آقا نے فرمایا اتنے ابو جہل مرنا ہے ایتھے اتبا مرنا ہے ایتھے شہبہ مرنا ہے ایتھے امیہ ظالم واسرے جہنم ہو سارا کوئی صحابہ آپ دن جدہ صبح جنگ ہو گئی نا جنگ تو بعد جڑے راتی نال ٹورے ساں اسی اپنی آنکھاں نال جا کے صبح ویکھیا جتھے امام الانبیاء نے جڑے دا ظالم دا جتھے نشان لایا سی انہاں دے سار اوتھے موجود سن
میرے آقا نے نشان لا کے مسجد عریش جڑے لوگ گئے ہیں اتنے بدر تو نہ ویکھی ہونی ہے ایک چھپر نما مسجد بنائی صحابہ نے شاید آج موجود ہوئے شاید نہ ہوئے چھپر نما مسجد بنائی میرے آقا نے اتنے جا کے نماز پڑھی نفل اللہ دے شکرانے دے ادا کرن تو بعد نہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو دعا بڑی ڈاڈی کی تھی سبحان اللہ دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ میں عرض کر دیں اللہم ان تو لکھ ہذہ الاصابہ فلن توبت فی الارض ابدا عرض کر دیں مالک میں اپنا گھر بار چھوڑے ہے اسلام دی خاطر رشتہ دار چھوڑے چاچے چھوڑے بھتیجے سارے رولے بولے چھوڑ کے آخر کار لوگاں نے میں پتھر مارے بڑا کچھ ظلم ستم کیتے میرے ہوتے وہ سارے دا جڑا نتیجہ تے میرے کو سمرا ہے نا یہ 313 نے انتو لکھ ہذہ الاصابہ ولن توبت فی الارض ابدا رب تے قادر سی نا جو چاہے کر سکتا ہے لیکن میرے آقا دا محبت برا جملہ بیک ناز و نخرہ بیک محبوب دا محب کلو دعا کرنے واسطے میرے آقا نے فرمایا مالکا اگر انہا 313 نو کوئی تے شہید کرا دیتا نا تے قیامت تک روئے زمین تے کسی نے تیری عبادت کوئی نہیں کرتی انہا نو اتنے شہید ہو گئے عبادت نہیں ہونی اچھا پھر کی ہویا میرے آقا روندے رہے صدیق اکبر نے آکے اٹھا لیا الغرض صدیق اکبر نے عرض کیتا سونیا اتنا روئے ہو ہون رب دی مدد آ جائے گی کھڑے ہو جاؤ مہربانی تو میرے آقا جلے کھڑے ہوئے نے تو فرمایا صدیق ہو بے سامنے جبریل گھوڑا لے کے تے آ گیا تھوڑی مدد واسطے سبحان اللہ آگے جبرائیل صبح ہوئی سب تو پہلے مسلمانوں نے جڑی فتح نبینا اللہ تبارک و تعالی نے 17 رمضان مبارک کی صبح ہوئی بدر دے مقام تے بارش عطا فرما دی بارش عطا کی تھی اچھا بارش کا فائدہ پتہ کی ہویا جتے صاحب ظاہر ریتیلی زمین سی دانشمند حضرات صاحب عقل ہو وہ صاحب ظاہر وہ مضبوط ہو گئی ٹھنڈی بھی ہو گئی تے پھسلن دی بھی گنجائش نہیں رہی گرمی بھی ختم جتھے انہوں نے مضبوط جگہ وے کے گلے گاڑے سن نہ خیمے لائے سن وہ جدوں بھی ٹردے سن چونکہ چکڑ چل ہو گیا سارا کم کوئی ادھر پھسلے کوئی ادھر پھسلے کسی دیاں لتاں ادھر کمبن وہ کانپے ڈانگ رہی ہیں وہ گل بن گئی اتنے کوئی ادھر بچے تھے کوئی ادھر لیکن گل نہ کوئی قابو آوے آخر کار مسلمان تیار ہو گئے جنگ شروع ہوئی آخری بات عرض کراں حضرت بڑے بڑے کافر مرے اچھا ایک ہو رہی تھے محبت والا جملہ آخر دے ماں علی پاک نو مندے ہو کوئی نہ بدر دے مقام تے 3 روایتاں ملتی ہیں 3 بدر دے مقام تے 70 کافر مارے مسلمانہ نے تلوارہ تھوڑیاں سن 70 واسلے جان بڑے بڑے کیتے رتبہ تے شعبہ تے امیہ تے ابو جہل بڑے بڑے سپہ سالار تے 17 وچوں نا کم و بیش ایک روایت کے مطابق 37 ایک کے مطابق 35 ایک کے مطابق 33 تے آخری روایت کے مطابق 30 او بھائی کم از کم 70 مرن بھامے 37 یا 35 یا 33 والی روایت نہ ہی منی جائے 30 بھی من دیتی جائے نا تے 30 کافراں تے ظالماں نو بڑے بڑے سپہ سالاراں نو شیر خدا نے خود واسطے جانا دیتا کلے شیر خدا نے 30 مار چھٹے یا 33 یا 35 یا 37 ایک روایت کے مطابق این آپ کو نا پھر شیر خدا ہی بدر دے ہیرو بنے سبحان اللہ بدر دے الغرض حضرت سیدنا معاذ اور محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چلتے ہیں نا حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو پوچھا ابن عوف حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن عوف نے پوچھا لگے آقا چاچا چونکہ آپ مدینے دے سے آبی سن حضرت معاذ محبت حضرت عبدالرحمن ابن عوف مکے بھی چھو ہجرت کر کے آئے سن ابو جہل ہوئے نا دیکھے ہو یا کوئی نہیں سی آقا لگے چاچا انہاں چو دسے ہاں بھلا ابو جہل کون ہے بے ٹھیک ہے ابو جہل کیڑا ہے انہاں آکھیا تسی کی کردے ہو انہاں آکھیا کہ سنیا کہ ظالم ساڈے نبی نو گالیاں دیندا ہے اسی اج خود تلواراں نال نو مارن ننے بچے نے 10-12 سال دی عمر ہے ننے بچے تلواراں چاہیے ہوئے دوویں بھرا کدی او دی تلوار تے تلوار ماردا ہے او دی تے ماردا ایویں ہستے ہستے جویں بال کھیڈدے چلے گئے آپ نے دسیا او جیڑا اپنے جرمٹ دے اندر تے فوج دے اندر ٹہل رہے نا تکبر نال او ابو جہل چلدے چلے گئے نا انہاں کہ مسلماناں دے بچے کھیڈدے پھردے لیکن انہاں نوں پتہ کوئی نہیں سی کہ بچیاں دا عشق اتنا وے کہ جڑے قریب آئے نا تے جا کے سیدنا معاذ و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کر کے تے اس ظالم دے 2 ٹوٹے کر کے کافراں دے سردار نو واصل جہنم کر دیتا عزیزان گرامی پھر بس وقت ڈھیر ہو گیا انشاءاللہ مزید جڑا ہے نا کیونکہ صبح جڑا 21 رمضان مبارک شریف ہے ٹھیک ہے جی
آج علی جڑی رات ہے نا یہ علی پاک دی شہادت دی رات ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے ٹھیک اس واسطے انشاءاللہ راتی نماز عشاء تو بعد کوشش نال عرض کرسوں علی پاک دے حوالے نال بھی کوئی ادھا پونا گھنٹہ تھوڑی گھنٹہ ڈیڑھ دی محفل پاک کر کے تو او دے وچ بھی گل کرسوں لیکن ایک بات اویس قادری نے بڑا جملہ لکھیا او کراچی والے نے نعت خان نے بڑی بات لکھی ہے ذرا سبحان اللہ کو نعت کریں وہ آخدا ہے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں حدود سمجھ نہ بھی آوے تو سبحان اللہ آکھ سکتے ہو اجازت ہے میری طرف حدود صدام شعر سنی حدود طائر سدرہ حضور بھئی یہ کتنی حد ہے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے مدینہ پاک دی حاضری میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں احتیاط سکتے ہو نا میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں اور بڑی بات لکھی ہے آخدہ ہے بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور ہاں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر لیکن ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ وہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں عزیزان گرامی یہ بڑی بات لکھیے وہ آخر ہے کوئی پوچھے نا کوئی پوچھے کہ عبید ان کو ہے پتا کیا کیا حضور نکی کی دا پتہ ہے کوئی پوچھے کہ عبید ان کو ہے پتا کیا کیا وہ آگا بس ہم کو بس ہے اتنا پتا کہ حضور ہم کو بس ہاں تو سمجھ ہی نہیں آئی بہرحال میری وہ گل حضور دے نال ہی بننی ہے بس حضور تو علاوہ کوئی گل نہیں بننی اس واسطے میں آخدا ہونا خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو بس سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں تم میں طاقت ہو تو آ کے ڈبو دو لہرو کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں تو بھئی چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ابو داؤد کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا انسان 10 دن دا اعتکاف سنت سمجھ کے اللہ رسول دی رضا واسطے کرے گا میرے آقا فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے دا ثواب عطا فرمائے مزید انشاءاللہ کیونکہ اگے تو میں نہیں ہوں نصیر رمضان شریف ہے اس دفعہ ہر رات کوشش نال انشاءاللہ نماز عشاء تو بعد اعتکاف والے حضرات کو وقتاً فوقتاً نماز روزہ حج و زکات غسل وضو انہاں دے طریقے انشاءاللہ سمجھاواں گے